बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज 8 मई है और कल 9 मई है और तहरीक इंसाफ ने 8 मई कर दी है। उसका हवाला यूँ है कि जो रद्द-ए-अमल आना था या जो लाए-अमल बनना था, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत दो तरफ़ा जिसे कहना चाहिए कंफ्यूज्ड किस्म का रद्द-ए-अमल वो सामने आ रहा है। एक रद्द-ए-अमल ये आया है कि जिसमें सियासी जमातों के साथ बातचीत की भी बात की गई है, यानी कि सरेंडर किसी हद तक जिसे कहना चाहिए, जो कि उमर अयूब साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म हैं, जैसे भी हैं हम उनके साथ बातचीत करेंगे। दूसरा रद्द-ए-अमल जो है वो आया है जो उन्होंने कमीशन जुडिशल कमीशन बनने के ऊपर DGISPR ने कहा था कि कमीशन बनना चाहिए कि 14 का धरना कैसे हुआ और इसी तरह से PTV पे हमला कैसे हुआ, पार्लियामेंट पे हमला कैसे हुआ, ये तमाम वाक़यात जो हैं, फ़ंडिंग कैसे हुई उनके, यानी तहरीक इंसाफ की फ़ंडिंग की वो बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा इसके ऊपर जो है वो बननी चाहिए कमीशन। उसके जवाब में उमर अयूब साहब ने आज जो सेमिनार था, आइन तहफ़्फ़ुज़ आइन सेमिनार, उससे खिताब करते हुए कहा कि अगर कमीशन बनना है तो फिर कमीशन बनना चाहिए, एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ जो दीगर रिपोर्टें, ख़ास करके सानिहा APS यानी APS कमीशन रिपोर्ट का भी उन्होंने कहा कि उसको भी पहले पब्लिक करें, फिर बात होगी। अब उमर अयूब साहब ने ये क्यों कहा और इसका क्या मतलब है ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन जो इमरान खान साहब ने आज जेल में बात की है सहाफ़ियों से वो बड़ी दिलचस्प है। वो ये कहते हैं कि 2014 के धरने की इंक्वायरी के लिए मैं तैयार हूँ। काकड़ यानी जो साबिक निगरान वज़ीर आज़म है अनवारुल्लाह काकड़, उनके फॉर्म 47 से मुतालिक बयान के बाद वफाकी हुकूमत से क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं, जबकि काकड़ साहब ने कल मैंने जो पढ़ा है उन्होंने इस बात की तरदीद की है कि उन्होंने किसी बात की 47 फॉर्म की बात नहीं की। नून लीग के लोगों ने बताया कि जब तक फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस नहीं बनते ना इलेक्शन होंगे ना नवाज शरीफ वापस आएगा। यानी इमरान खान साहब ने ये बात नून लीग के ऊपर लगा दी और उन्होंने कहा कि नून लीग के लोगों ने उनको बताया है, यानी उनकी जमात को बताया होगा ऑफ कोर्स कि जब तक वो नहीं बनते ना इलेक्शन होगा ना नवाज शरीफ वापस आएंगे। अब आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने एक 35 पंक्चर वाली बात भी की थी 2013 के इलेक्शंस में। वो भी एक सहाफ़ी और एंकर जो हैं वो बहुत से जगहों पे आया भी, वो क्लेम भी करते हैं कि उन्होंने एक बात इमरान खान साहब से कही थी और इमरान खान साहब ने वो टेलीविज़न प्रोग्राम में कह दी कि 35 पंक्चर लगाए गए हैं और उसके बाद वो 35 पंक्चर जो थे वो पाकिस्तान की टेलीविज़न चैनल्स पे, मीडिया पे और तमाम जो अवाम है उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसका ढिंढोरा पीटा, यहाँ तक कि कमीशन बना, 4 हल्के खोले गए और उस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो काफ़ी उनको सुबकी हुई। लेकिन उसके बाद जब इमरान खान साहब से हामिद मीर साहब ने ये सवाल किया कि आप 35 पंक्चर की बात करते थे तो ऐसा तो नहीं हुआ, तो उस पर उन्होंने कहा कि वो मेरा एक सियासी बयान था। अब एक दफ़ा फिर जो है वो लंदन की बात करते हैं कि एक लंदन प्लान है जिसके मुताबिक अमल दरामद हो रहा है। मैं बिल्कुल इस बात को हम नहीं कह सकते कि लंदन प्लान है या नहीं है, लेकिन रियलिटी ये है कि एक लंदन प्लान जो था वो बना था और उसको उस वक्त के लंदन के सहाफ़ियों ने रिपोर्ट किया, जिसमें मुर्तज़ा अली शाह और अज़हर जावेद भी आज भी उसके जो हैं वो बाकायदा गवाह हैं और उस वक्त भी उन्होंने उस वक्त रियल टाइम में जो है वो बहुत उसकी रिपोर्टिंग भी की। और जो मुर्तज़ा अली शाह हैं वो तो उस वक्त उस लिफ्ट में भी सवार थे जिस लिफ्ट में इमरान खान साहब, परवेज़ इलाही साहब, चौधरी शुजात साहब, ये सब के सब जो हैं वो उस लिफ्ट में उनका आमना सामना हुआ और बातचीत उनकी जो थी और तारिक कादरी साहब वो उनकी मंजर आम पर उस वक्त आई कि यहाँ पे कुछ शख्सियात जमा हुई हैं और उस वक्त के जो हुकूमत थी मियां नवाज शरीफ की, उसको गिराने, उसको उसके ख़िलाफ़ धरना देने के हवाले से जो है वो प्लानिंग हुई है। ये बातें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। मुर्तज़ा अली शाह और अज़हर जावेद समेत पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी इस बात से आगाह भी हैं और ये रिकॉर्ड का हिस्सा भी बन चुका है। अब इमरान खान साहब एक और लंदन प्लान की बात कर रहे हैं और उनका इल्ज़ाम है कि ये लंदन प्लान जो है उनकी हुकूमत को बरतरफ करना, उनकी हुकूमत को 9 मई करवाना और ये नवाज शरीफ का वापस लाया जाना, आर्मी चीफ का बनाया जाना, ये सब उस लंदन प्लान का हिस्सा है और वो इसका जो उसके ऊपर बात जो है वो बार बार करते हैं। फिर वो ये कहते हैं आज आगे जाके
جو کہ بہت دلچسپ بات ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا آدھا خاندان فوج میں ہے، آدھا خاندان بیوروکریسی میں ہے، فوج ہماری ہے، ہمیں فوج سے کوئی مسئلہ نہیں. 9 مئی کا واقعہ کا جب پتہ چلا، جب مجھے سپریم کورٹ پہ پیش کیا گیا، میں نے 9 مئی کے واقعات کی چیف جسٹس عمر عطیہ بندیال کے سامنے مذمت کی تھی. خدا کے واسطے فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹیں. ہم نے اپنی 27 سالہ تاریخ میں کبھی گھراؤ جلاؤ نہیں کیا. 27 سالہ تاریخ میں کبھی گھراؤ جلاؤ نہیں کیا. اور وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جو کچھ ہوا، وہ جو 126 دن کا دھرنا تھا، وہ جو پی ٹی وی پہ حملہ ہوا، وہ بھی عمران خان صاحب کی یادداشت سے غائب ہو گیا ہے. 2 حکومتیں ہم نے انتخابات، اور پھر جو لانگ مارچز ہوئے اور باقی معاملات تھے. میں یہ نہیں کہتی کہ عمران خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کی پارٹی کرائسس میں ہے، لیکن یہ سب معاملات ہوئے ہیں. اور 9 مئی کے معاملات کے اوپر بھی اگر دیکھا جائے واقعات پہ، تو جو پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ ہے کہ ان کو سی سی فوٹیجز، ٹی وی فوٹیجز دکھائی جائیں، وہ موجود نہیں ہیں. تو کل سے جو ٹی وی پہ چل رہا ہے اس سے پہلے بھی، اور اس میں بالکل میں یہ واضح طور پہ کہوں کہ اس حکومت کا اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی قصور ہے، کیونکہ 1 سال وہ سارے معاملات ٹی وی پہ نہیں چلے، اور 1 سال پاکستان تحریک انصاف کو اپنا بیانیہ بنانے میں وقت ملا، اور انہوں نے بھرپور اس بات کا پرچار بھی کیا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. لیکن اب وہ چلا رہے ہیں اور وہ دکھا رہے ہیں، مگر انفارچونیٹلی جن لوگوں کو دکھا رہے ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی ہمیں ہوتی نظر نہیں آئی اور نہ ہی آتی رہی ہے. تو اس معاملے کے اوپر آج خواجہ آصف صاحب نے ہم نے بات کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک سوال بہرحال اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور انہوں نے بہت واضح لفظوں میں کہا ہے کہ یہ لوگ جو کہ اب پارلیمنٹ میں بھی پہنچ گئے ہیں، ان کی ویڈیوز بھی چلائی جا رہی ہیں، یہ کسی ارینجمنٹ کے تحت آئے ہیں. اب ارینجمنٹ کا مطلب ان کا یہ ہے کہ وہ رابطے میں ہیں جی ایچ کیو کے ساتھ بھی، بلکہ انہوں نے کہا بھی اور یہاں پہ بھی اپنی لیڈرشپ کے ساتھ بھی ہیں. 2 ڈبل گیم یعنی وہ کر رہے ہیں. ان کا کہنے کا خواجہ صاحب کا یہ مطلب تھا کہ اب وہ جو ہے وہ معاملات سامنے آ چکے ہیں، لیکن یہ اپنی جگہ پہ ہے کہ اس کی پروسیکیوشن جو ہے وہ ہونی چاہیے اور نہیں ہو سکی. اچھا، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ کیپٹل ہل میں سی سی ٹی وی فوٹیج سے شناخت کر کے ملزمان کو سزا دی گئی. یہاں پر تو سی سی ٹی وی فوٹیج غائب کر دی گئی، جو میں ابھی بتا رہی تھی کہ خان صاحب کا یہ کہنا ہے. پھر انہوں نے کہا معافی آپ مانگیں گے، تو انہوں نے کہا میں معافی کیوں مانگوں؟ معافی تو مجھ سے مانگنی چاہیے، جو کہ انہوں نے کہا کہ ان کے مینڈیٹ چوری ہوا ہے، اور اگر بات نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں. میں پاکستان کے لیے بات چیت کا کہہ رہا ہوں، مجھے کون سی ڈیل چاہیے. یعنی اب وہ رضامند ہیں بات چیت کے لیے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لندن معاہدے کے تحت شہباز شریف وزیر اعظم بنے، اگر بات نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں، میں پاکستان کے لیے بات چیت کرنا چاہ رہا ہوں. یہ انہوں نے یہ کہا ہے. مجھے کون سی ڈیل چاہیے، میں کون سا بیرون ملک جانا چاہتا ہوں، یہ بھی عمران خان صاحب نے کہا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اب جو آج ان کی گفتگو ہے اس میں ایک اندیا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف عمر ایوب صاحب کہتے ہیں کہ سیاسی وزیر اعظم جیسا بھی ہے ہم اس سے بات کر سکتے ہیں، مگر یہ نہیں. اور انہوں نے بھی کچھ اگر مگر کے ساتھ کیا، لیکن ایک ہلکا سا اشارہ اور ہلکا سا اندیا جو ہے وہ ضرور دے دیا ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں سے بات چیت کے لیے تیار ہے. یاد رہے کہ عمران خان صاحب یہ بار بار یہ بات کر چکے ہیں کہ 3 سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو ہے وہ بات نہیں ہو سکتی، اور اس کے علاوہ سب سے بات ہو سکتی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ میں بھی وہ آرمی چیف کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے. یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ جو انہوں نے بات کی ہے ایبٹ آباد کمیشن کی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ یہ کیا جائے آرمی پبلک اسکول کی جو رپورٹ ہے یا اس کے کمیشن کی رپورٹ ہے اس کو پبلک کیا جائے. تو عمر ایوب صاحب نے 8 مئی یوں کر دی ہے کہ اب وہ واقعہ، اب جو ایبٹ آباد کمیشن ہے اس وقت آرمی چیف تھے جنرل کیانی، اور اس کی ساری جو چین ہے وہ، اور پھر جو اس کے بعد وہ ایبٹ آباد کے بعد اے پی ایس کی بات کر رہے ہیں، اس وقت جنرل راحیل شریف تھے. ان کے دور کی بھی وہ کمیشن رپورٹ یا ان کی کارکردگی پہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ پبلک کی جائے. بات درست ہو سکتی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سپورٹ بیس ہے وہ ریٹائرڈ جنرل بھی ہیں، ان کے اندر ریٹائرڈ لوگ بھی ہیں، اور ریٹائرڈ طبقہ ایک بڑی تعداد میں، جو کہ ایک پوری، جن کو کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک پورا پروجیکٹ ملا تھا دینے کے لیے، ڈیلیور کرنے کے لیے، وہ آج بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. اگر یہ کمیشن کی رپورٹ کی بات کریں اور ایبٹ آباد کی بات کریں، جو کہ ہونی چاہیے اصولی طور پر، بالکل درست بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریٹائرڈ طبقہ جو کہ اب تک عمران خان صاحب کے ساتھ ہے،
ان کو بھی عمر ایوب صاحب جو ہے وہ ہٹ کر رہے ہیں. وہ بطور ادارے کو پورے کے پورے ادارے کو اس وقت جو ہے وہ ہٹ کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ انویسٹیگیشن ہو. جہاں تک ہماری اطلاع ہے کہ کل جو بات کی گئی تھی جوڈیشل کمیشن بنانے کی، اس کے اوپر فوج اور ادارہ بالکل ایسے لگتا ہے کہ تیار ہے کہ اگر دھرنے کے اوپر انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں، اگر اس کے اوپر انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں، اس کے بعد کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کیا گیا ہے، تو میرا خیال ہے اس کے لیے بھی ادارہ تیار ہے اور وہ چاہے گا کہ اس کی انویسٹیگیشن ہو. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.